الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے اوپر برتری عطا کی ہے، لیکن ایک شرط کی بنیاد پہ۔ وہ برتری ایک شرط کی بنیاد پر ہے۔ شرط کیا ہے کہ اگر وہ واقعتاً ایک انسان بن کر رہتا ہے، اللہ رب العزت اور اللہ کے مبعوث کیے ہوئے رسولوں کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے، اور اسپیشلی آج کے دور میں جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، تو پھر اللہ اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری میں اگر وہ زندگی بسر کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان انسانوں پہ ظلم کرتا ہے، درندوں جیسا سلوک کرتا ہے، حیوانوں جیسا سلوک کرتا ہے، تو یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے یہ تو جانور اور چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب چوپایوں میں، جانوروں میں کئی ایسے جانور آتے ہیں جو ہماری نظر میں بڑے گھٹیا قسم کے جانور ہیں، جن کا نام لینا ہم گوارا نہیں کرتے، لیکن یہی انسان بہت نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام انسان سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کامل مسلمان بنو، ایک کامل مومن بنو۔ ہمارا اسلام صرف نماز روزے کے اوپر نہیں کھڑا، بلکہ ہمارا اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، کسی کا حق کھا جاتا ہے، کسی کو زبان سے تکلیف دیتا ہے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے، اس کے نیچے کام کرنے والا، اس کا ملازم، اس کا غلام اس سے تنگ ہے، یا اس کے ساتھ کوئی سفر کرنے والا مسافر اس سے تنگ ہے، اس کی شرارتوں سے تنگ ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے کامل اسلام اور کامل مسلمان بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، اسپیشلی ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب الایمان میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہترین اسلام کون سا ہے، کون سا اسلام سب سے اچھا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قطع نظر آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھ لے، وہ روزہ رکھ لے، یہ تو فرائض ہیں، اللہ کی طرف سے ڈیوٹیز ہیں، اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ترین اسلام کیا ہے؟ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے کائنات کے دیگر انسان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جاتا ہے، تو ایسا اسلام، یعنی اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کا مطلب یہ لکھتے ہیں کہ کامل مسلمان تب ہوگا جب وہ حقوق العباد کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھے گا۔ ایک بندہ کلمہ پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے مسلمان تو بن گیا ہے، لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہے اگر اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کامل مسلمان بنیں، ہم کامل مومن بنیں۔ ہم کامل یعنی مکمل مسلمان اور مکمل مومن نہیں بنتے۔ ہم اگر ایک طرف نماز پڑھتے ہیں تو دوسری طرف دھوکہ لوگوں کو دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں اشیاء کے اندر، کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، قسمیں اٹھا کر سودے بیچتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وعدوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ تو کہیں ہم ہاتھوں سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کہیں زبان سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کامل مومن بننا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری اہم ترین ترجیح ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں کامل اور مسلمان اور مومن بنائے، تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں حقوق العباد کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے
تو ہماری بڑی بڑی نیکیاں کل قیامت کو ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں کامل مومن بننے کی، کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا